بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، ہم روز آپ کی خدمت اقدس میں ایک کہانی پیش کرتے ہیں، لیکن بیٹا بطور انگلش ٹیچر، کیونکہ میں نے 21 سال انگلش پڑھائی ہے، 2008 سے میں آئلٹس پڑھا رہا ہوں، تو آج میں کچھ بات کروں گا آئلٹس سے متعلق۔ آئلٹس کیا ہے؟ IELTS، آئلٹس انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم۔ میں چونکہ ایک چھوٹے شہر سے میرا تعلق ہے، تو بہت بچے آتے ہیں جو کہ بڑے شہروں میں جاتے ہیں، بہت فیسیں دیتے ہیں اور آئلٹس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آئلٹس میں 9 بینڈز ہوتے ہیں اور 5.5 بینڈ جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ کا آ سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی بہت بڑا پروفاؤنڈ اسکالر آف انگلش لینگویج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چینل ہے، اب اس ٹائم میں اس کا رخ موڑ رہا ہوں آئلٹس ٹریننگ چینل کی طرف۔ اس میں جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئلٹس میں سب سے پہلے ظاہر آپ کو پتا ہے کہ لسننگ ہے، پھر رائٹنگ ہے، پھر ریڈنگ ہے اور پھر اسپیکنگ ہے۔ اسپیکنگ میں تو سب سے زیادہ بچے کا اپنا کانفیڈنس کاؤنٹ کرتا ہے، اس کا پریکٹس کاؤنٹ کرتا ہے، بلکہ ہم اس پہ بعد میں آئیں گے۔ آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آئلٹس رائٹنگ کی ہے۔ بہت سے بچے میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ہم رائٹنگ میں جو ہے ہمارے 4 بینڈز آ گئے، ہمارے 5 بینڈز آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب 5 بینڈز اور 4 بینڈز تو آؤٹ آف 9 ان کے آتے ہیں جو کچھ بھی نہیں لکھ کے آتے، ٹھیک ہو گیا، یا انہوں نے 2-4 گھسے پٹے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں رائٹنگ ٹاسک جو ہے وہ یہ چینل اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو آئلٹس کر نہیں پا رہے بیسکلی، اور بڑی بڑی ہیوی فیسیں بڑے شہروں میں ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی۔ تو وہ ٹیچر کیا کرے گا؟ وہ ٹیچر کا تو قصور نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جناب جو رائٹنگ ہے، رائٹنگ میں 2 ٹاسک ہیں، آپ کو 20 منٹس ملتے ہیں ایک ٹاسک کے لیے، ٹاسک 1، اور 40 منٹس ملتے ہیں ٹاسک 2 کے لیے۔ ٹاسک 1 میں آپ کو ایک گراف یا پائی چارٹ یا تصویر یا کوئی اس طرح کی کوئی پکچر دکھائی جاتی ہے جس پہ آپ نے 150 الفاظ لکھنے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، کل میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی بک سٹور کے پاس جائیں، جو ریسنٹ آئلٹس کے جو پیپر ہوئے ہیں اس پہ جو مبنی بک ہے، بک 15 یا بک 14 وہ نکالیں۔ بک 1 سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ٹیچر حضرات نے بک 1 سے شروع کرایا ہوا ہے، جبکہ بک 5 کے بعد یا بک 7 کے بعد، بک 5 کے بعد تو اس کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا ہے، لیکن بہرحال وہ پریکٹس کروا رہے ہیں اپنی فیسوں کے لیے، ان کی اپنی مرضی ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہاں میں کسی ٹیچر کو روک نہیں سکتا۔ لیکن آپ ریسنٹ بک لے کے آئیں، بک 14 یا بک 13 یا بک 15، اس میں جو لاسٹ 4 ٹیسٹ ہیں ان کو نکالیں، رائٹنگ ٹاسک نکالیں۔ ابھی میں رائٹنگ ٹاسک کی بات کر رہا ہوں، لسننگ، اسپیکنگ یا ریڈنگ کی نہیں۔ رائٹنگ ٹاسک میں آپ ایسا کریں کہ اس کا جو آپ نے ڈرائنگ دیکھنی ہے یا گراف جو آپ کو ملے گا، 4 ٹیسٹ ہیں، 4 گراف ہوں گے، اس کے پیچھے جواب بھی دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو سمپل شروع کریں، 150 الفاظ لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ سمپل لکھیں کہ دس چارٹ یا دس پکچر یا دس گراف شوز دس اینڈ دیٹ۔ کل میں آپ کو اس تفصیل سے بتاؤں گا، کتاب میں لے کر آؤں گا، اور اس میں آپ آرام سے شروع کریں گے۔ دس اگر کوئی گراف ہے، دس گراف شوز دیٹ دا سٹیزنز آف لندن، اٹلی اینڈ فرانس ور کنزیومنگ beef more than chicken in 1990, but now in 2023 or 24 they are consuming more beef or mutton۔ وہ صاف سامنے بنا ہوا ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کل میں کتاب لا کے آپ کو بالکل کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں اور جتنا بھی کنسنٹریشن ہے وہ اپنے سوال پہ رکھیں۔ سب 4 پیروں میں آپ نے لکھنا ہے، پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، وہ آپ کو گراف سے مل جائے گا، سوال سے آپ کو جواب مل جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کل میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا پیرا آپ بنائیں۔ دوسرا پیرا جب آپ بنائیں گے تو آپ یہ بتا دیں کہ ایکس ایکسس میں کیا ہے اور وائی ایکسس میں کیا ہے۔ ایکس ایکسس میں یہ ہے کہ بھئی ڈیٹس ہیں اور سٹیزنز ہیں مختلف ممالک کے، اور جو
وائی ایکسس میں وہ ہے ان کا کنزمپشن ہے بیف کا یا مٹن کا یا چکن کا. سمپل آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی بولا ہے, کوئی اتنا خاص بڑا مسئلہ نہیں, پیچھے سے آپ پڑھ بھی لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. باقی جو ہے میں آپ کو کل بتاؤں گا.